ڈرتے نہیں کسی سے کبھی فاطمہ کے نام. تو سنیے حضرت علامہ مولانا مفتی سید نور ربانی سرکار کے زیر نگرانی میں ہر سال ہم جشن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناتے ہیں. یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور اے ربانیوں بہت خوش نصیب ہیں ہم لوگ، کیونکہ کہ الحمدللہ ہم جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہیں کہ وہ پیر کوئی عام پیر نہیں ہے بلکہ پیرانی پیر کے گھرانے والے ہیں. بلند آواز سے کہہ دیجئے ہاتھ اٹھا کر یا غوث یا غوث یا غوث. اور چہرہ تو دیکھیے سبحان اللہ کیسا چہرہ ہے کہ چہرے میں جمالیت بھی نظر آتی ہے، مخدومیت بھی نظر آتی ہے، اور آگے بڑھ کر کہنے نہیں دیجئے کہ غوثیت بھی نظر آتی ہے. اور سبحان اللہ کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ مرتے دم تک یوں ہی آل رسول کی محبت میں زندگی بسر کریں اور خاتمہ بھی ایمان پر ہو. بلند آواز سے کہہ دیجئے آمین. اور سبحان اللہ سامنے تشریف لائیے آپ تھوڑا سامنے آ جائیے. جو لوگ پیچھے ہیں ان لوگوں سے میں تو گزارش کروں سامنے آ جائے، سامنے جگہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارا ایمان خاتمہ پر ہو. اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خاتمہ ضرور ایمان پر ہوگا. بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. کیونکہ میرے دوستوں یہ میری بات نہیں ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی روایت بتا کر میں انشاءاللہ میں ایک ہمارے مہمان خصوصی حضور والا کے میں ایک سپر کر دوں گا. حضرات تفریح الخاطر میں یہ ایک قول نقل کیا گیا ہے. حضرت شیخ ابو الحسن بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں آخرت کا بڑا فکر کرتا تھا. خاتمہ جب ہمارا ہو تو میں بار بڑا فکر کرتا تھا. اسی فکر کے عالم میں ایک بار میں نے بستر پر آنکھ لگانا ہی تھا، خواب میں مدینے کے تاجدار تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. خواب میں مدینے کے تاجدار تشریف لاتے ہیں اور میں نے رسول اللہ کے دربار میں بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرتے ہوئے حضور کے دربار میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر ایسا نظر کرم فرما دیجئے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو. بلند آواز سے کہہ دیجئے آمین. کیا فرماتے ہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو. قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو الحسن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تیرا خاتمہ ضرور ایمان پر ہی ہوگا. کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ تو نے پیرانے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید بنا ہے. تو نے شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید بنا ہے. لہذا حضور فرماتے ہیں کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید بنتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. حضرت ابو الحسن بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے 1 سے 3 مرتبہ میں نے حضور کے دربار میں عرض کیا کہ حضور بار یہی فرماتے رہے. آخر کار جب صبح سویرے ہو گیا میں نے اس خوشخبری کو میرے والد ماجد کے سامنے میں نے بتا دیا اور بتانے کے بعد میں اور میرے والد ماجد دونوں نے حضور سیدنا غوث پاک کے دربار میں جیسے ہی حاضر ہو گئے کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، جیسے ہی غوث پاک کی نظر میرے اور میرے والد پر نظر پڑتی ہے تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں مبارک ہو، میرے نانا جان نے فرمایا کہ جو میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید بنے گا کہ وہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا. تیرے ہاتھ میں ہاتھ ہم نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ ہم نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لا
کو بغیر ضائع کرے۔ میں سب سے پہلے میں ہمارے جیسے کہ مہمانوں مقرر خصوصی کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد آل رسول، اولاد علی، شہزادہ حضور جمال ملت، جانشین حضور جمال ملت، حضرت علامہ مولانا سید شاہ مفتی گوہر ربانی سرکار سے میں ادباً مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ حضور والا اپنی نورانی عرفانی خطاب سے ہمارے دلوں کو نور سے منور فرمائے۔ آئے حضور کے استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعظم محمد فیصل اسامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ دین مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانوں شکستہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المبین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مل کر ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا قریبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھوم جھوم کر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں۔ چراغ میرا ہے رات ان کی، اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ قابل مبارکباد ہیں اہل سلسلہ اننت پور والے عقیدت مندان اولیاء کہ آج ہم کو قدرت نے پھر وہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے ملجا، اپنے ماوا، قطب الاقطاب، فرد الافراد، مصلح العباد، نافع البلاد، پیران پیر، روشن ضمیر، دستگیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، ہیکل سمدانی، باز اشہب، سلطان الاولیاء، سند الاولیاء، تاجدار اولیاء،
حسنی ابن حسینی امن ولیوں کے تاجدار اولاد مولائے کائنات جس کا قدم ولیوں کی گردن پر ولایت کی مہر اس شہباز لامکانی قطب ربانی ہیکل سمدانی دستگیر روشن ضمیر ابو محمد سیدنا شیخ عبدالقادر غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں بیٹھنے کا ہم کو موقع ملا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. آج آپ کا نصیبہ بلندی پہ ہے کیونکہ ہم غلام اپنے آقا کی محفل میں ہیں. یہ موقع خطاب کرنے کا نہیں ہے, وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا, مجھے احساس ہے اور وقت کے اندر ٹارگٹ پورا کرنا ہے, لیکن تھوڑا بہت جی چاہتا ہے کہ اپنے آقاؤں کا ذکر کریں, کیونکہ عاشق کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب طبیعت گرنے لگتی ہے, طبیعت بے چین ہونے لگتی ہے, تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے, دل میں ہو خواہ کتنا ہی بارے علم, دور ہو جائیں گے سب کے رب رنج و غم. ذکر چھیڑو ذرا میرے سرکار کا, ذکر چھیڑو ذرا میرے سرکار کا, گرتے گرتے طبیعت سمجھ جائے گی. سبحان اللہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, حضور شیر ربانی. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 2-3 اشعار سماعت فرما لیجیے. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے. محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے, محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے, محشر میں مغفرت کی خبر. دیکھیے غلاموں کا یہ انداز نہیں ہے, غلام اپنے آقا کا ذکر سن کے مچلنے لگتے ہیں, آگ اٹھنے لگتے ہیں, زبانیں اپنا کام کرنے لگتی ہیں. ہم کسی دنیا دار کا ذکر نہیں کر رہے ہیں, اپنے سرکار کا ذکر کر رہے ہیں. پورا شروعات سے لے کر آخر تک مجمع ساتھ میں پڑھے. محشر میں مغفرت کی خبر سبحان اللہ. خیر الورا کی آل ہے مولا علی کے لال. بولو خیر الورا کی آل ہے مولا علی کے لال. خیر النساء کے نور نظر معمولی نام نہیں ہے. بزرگوں کے ہاں غوث غوث کہنا وظیفے کا کام کرتا ہے.
تبھی تو کہنے والے نے کہا تھا کہ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. کتنوں کو ولایت ملی ہے غوث کا ذکر کرتے کرتے ولی ہو گئے. محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے. سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہے. اور بغداد محترم ہے دیار نبی کے بعد. بغداد محترم ہے دیار نبی کے بعد. یعنی نبی ادھر تو ادھر غوث پاک ہے. یعنی نبی ادھر تو ادھر غوث پاک ہے. سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہے. اور ہے اولیاء کے یوں تو مراتب جدا جدا. ہر ولی اپنے اندر کوئی خاصیت رکھتا ہے اولیاء کہ یوں تو مراتب جدا جدا. ان سب کے سربراہ مگر غوث پاک ہے. ان سب کے سربراہ مگر غوث پاک ہے. ان سب کے سربراہ مگر غوث پاک ہے. اور کیا خوب ہے نصیر یہ مصرع امیر کا. کیا خوب ہے نصیر یہ مصرع امیر کا. اللہ بھی ادھر ہے جدھر اللہ بھی ادھر ہے جدھر. اور یہ اللہ اللہ سے جدا کہاں ہوتے ہیں. اللہ بھی ادھر ہے جدھر ہے. اللہ بھی ادھر ہے جدھر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے سرکار غوث اعظم کی. اور کتنے خوش قسمت ہیں آپ حضرات کہ آپ کو آپ کے پیر کے ذریعے پیرانے پیر کا دامن ملا. ہے نا. پیر کے ذریعے پیرانے پیر کا دامن ملا. ابھی ہمارے محترم بڑا اچھا کلام پیش کر رہے ہیں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لاقصب کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. اور جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر. بنایا جس نے مجھ جیسے کو شیدا غوث اعظم کا. بنایا جس نے مجھ جیسے کو شیدا غوث اعظم کا. میں تو بارہا یہی کہتا ہوں. تقریر کا وقت نہیں ہے لیکن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہوں. اور جب تک یہ نہ کہوں دل بھرتا نہیں ہے. واہ یہ واہ بھی اعلیٰ حضرت نے ایسا استعمال کیا ہے کہ عاشقوں کی واہ نکلتی ہے دشمنوں کی آہ نکلتی ہے. اور ہم تو خوشی میں یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا. اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اے غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں
در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور کیا دبے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، حضور شیر ربانی، حضور شیر ربانی، شہزادے حضور جمال ملت، دعائے حضور جمال ملت۔ کیا دبے کو دبانے کی کوشش مت کرنا، تم ہم کو دیکھ رہے ہو، ہمارے سر پر دیکھو، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، ارے غوث اعظم کے کندھے پہ پشت پہ پنجہ قدم مصطفیٰ آ گیا، اور ہم غلاموں کی قسمت میں قدم غوث اعظم آ گیا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہے پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جشن غوث زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، یہ غوث اعظم ہے، غوث ہونا بہت بڑا کام ہے، لیکن غوث اعظم ہونا، بے شک، بے شک ہے، غوث اعظم ظہور امام مہدی تک غوثیت کبریٰ کے مقام پر میرا پیر غالب ہے، اور شان پیران پیر کی یہ ہے کیا نا فی حضرت تقریب بادی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خود میرا غوث فرماتا ہے کہ تم کیا جانو کہ میں کون ہوں، بارگاہ خدا بندی میں مجھے جو مقام حاصل ہے اس میں میں تنہا ہوں، کسی کو وہ مقام حاصل نہیں ہے، انا فی حضرت تقریب بادی یصرفنی بحسبی ذوالجلال، اور کیا جانا غوث اعظم، میرا غوث فرماتا ہے بلاؤ القیدو سری فوقا میتن قوم بقدرت المولا تعالی، اگر میں اپنے بھید کو، اپنے راز کو، اپنے سیکریٹ کو مردے پر ظاہر کر دوں نا تو مردہ زندہ ہو جائے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود میرا غوث کہہ رہا ہے، آگے فرماتے ہیں بلاؤ القیدو سری فی جبال دکت وقفت بین الرمالی، اگر میں اپنے راز کو پہاڑوں پہ نازل کر دوں تو پہاڑ میرے راز کو برداشت نہ کر پائیں، اور میرے راز کو سمجھنے کے پہلے ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، میرا غوث فرماتا ہے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ النَّارِ لَخَمِدَتْ وَالْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي، اگر میں اپنے بھید کو، اگر میں اپنے راز کو آگ پر ظاہر کر دوں، آگ ٹھنڈی ہو جائے، میرا غوث فرماتا ہے وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ ظُهُورٌ تَمَرُّ وَتَنْقَضِي إِلَّا أَقَالِي، ہر مہینہ، ہر سال، ہر دن آنے سے پہلے میری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اور میرے حکم سے جب میرا حکم مل جاتا ہے تب جا کر رونما ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غوث فرماتا ہے نظر تو الہ بلاد اللہ جمع، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بلاد یہ بلد کی جمع ہے، بلد کہتے ہیں شہر، تو غوث اعظم فرما رہے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمع، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ میں اللہ کے تمام شہروں پر واہ 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 واہ، میری نظر ہے، چاہے وہ آندھرا ہو، چاہے اننت پور ہو، چاہے تار پتری
لالی ہو، چاہے گٹی ہو، چاہے بیلور ہو، چاہے باندھا ہو، نظر تو الہ بلاد اللہ جمعان۔ میرا غوث غافل نہیں ہے، سارے شہر غوث کی نظر کے سامنے ایسے ہیں جیسے ہاتھ پر رائی کا دانا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، دعائے حضور جمال ملت، دعائے حضور جمال ملت، جشن غوث اعظم۔ یاد ابے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں۔ میں تبھی بارہا کہتا ہوں اپنی تقریروں میں، سارے پیروں نے اپنے مریدوں کو ڈرایا ہے، خوف زدہ کیا ہے، ڈرایا ہے۔ میرے غوث نے ڈرایا نہیں ہے، اپنے مریدوں کا حوصلہ بڑھایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ نظر کر میرا غوث ڈراتا نہیں ہے، بلکہ یوں فرماتا ہے مریدی اللہ ربی اتانی رفتن نلت المنالی مریدی لا تخاف واشن فإنی عزوم قاتل اندر قتالی۔ اے میرے مرید ڈرنا نہیں، گھبرانا مت، میں نے میرے خدا نے عبد القادر کو وہ طاقت دی ہے، اگر میرا مرید سچا مرید پکا مرید مصیبت میں ہے اور عبد القادر کو پکارتا ہے، عبد القادر بغداد میں رہ کر اپنے مرید کی مدد کرتا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وقت کا مجدد، عاشق رسول، عاشق آل رسول، عاشق غوث اعظم، وہ بھی جب بارگاہ غوثیت میں پہنچتا ہے نا تو یہ کہتا ہے اے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جید نہ صحیح، اے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جید نہ صحیح، سید جید حاضر ہے ہم جید نہیں ہیں تو کیا ہوا، ہمارے مذہبوں پر جو سید ہے بہت بڑا جید ہے۔ مجھے تو اس وقت چونکہ زیادہ ہو گیا، میرے مرشد فرماتے ہیں مظہر شان پیمبر غوث ہیں، اللہ کی شان کا مظہر اعظم دیکھنا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھو، اور محمد الرسول اللہ کی شان کا مظہر اعظم دیکھنا ہے تو غوث جیلانی کو دیکھو، محبوب سبحانی کو دیکھو، پیران پیر کو دیکھو، دستگیر کو دیکھو۔ ایک مرتبہ آپ کے شہزادے نے غوث اعظم سے عرض کیا تھا بابا کیا بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، یہ کمالات تو ہم نے
جب آقا کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے ہیں کہ آپ کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آپ کا لباس میلا نہیں ہوتا تھا، آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ اے بابا، آپ کے پسینے میں بھی خوشبو ہے، آپ کے بدن پہ بھی مکھی نہیں بیٹھتی ہے۔ جانتے ہو میرے غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ بیٹا تو جو دیکھ رہا ہے نا عبد القادر تو کب کا فنا ہو چکا، اب جو ہے یہ عبد القادر نہیں ہے، جلوہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کے دو چہی تھے نواز، جانتے ہیں نام آپ کو کہ نہیں جانتے؟ کیا نام ہے؟ اچھا بتاؤ۔ دونوں ہی کے نام میں بڑا حسن ہے، یہاں بھی ہے سین نون ہے، وہاں بھی ہے سین نون ہے، دونوں جگہ حسن ہی حسن ہے۔ اور دونوں شہزادوں کا عالم یہ تھا کہ سر سے لے کر راس تک امام حسن سرکار کے مشابہ سرکار کی تصویر تھی، اور ناف سے لے کر پیروں تک امام حسین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ جب دونوں کو کھڑا کر دیا جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا تصویر مصطفیٰ سامنے آ گئی، ہے نا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معلوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، کیا بات ہے بابا، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے، آدھے سے حسین۔ اللہ اللہ، یہ دونوں شہزادے نبی کے محبوب، دونوں شہزادے نبی کے محبوب۔ آؤ تاریخ کے ورقوں کو پلٹو اور آگے تاریخ کو پلٹتے چلے جاؤ۔ یہ حسن حسین، ان کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ حسین و حسن مجھ سے ہیں، میں حسین و حسن سے ہوں، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کی صورت سیرت نبی کی سیرت کا ٹھاکار ہے۔ اللہ اللہ، اب یہ خون حسنی مدینے سے چل رہا ہے، خون حسینی مدینے سے چل رہا ہے، چل رہا ہے، مرحلے طے کر رہا ہے، مرحلے طے کرتے کرتے یہاں سے خون حسنی چلا، وہاں سے خون حسینی چلا۔ جیلان کی دھرتی پر آؤ، ایک طرف سے باپ کی طرف سے خون حسنی مل رہا ہے، ماں کی طرف سے خون حسینی مل رہا ہے۔ جب حسنی حسینی سنگم ہوا تب کر کے غوث جیلانی تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم حضور شیر ربانی، نجیب الطرف ہے۔ اب نبی کی سیرت، نبی کی صورت کو دیکھنا تھا۔ اگر امام حسین کے زمانے میں تو حسنین کو کھڑا کرنا پڑتا تھا، جب نبی کا جلوہ نظر آتا تھا۔ اب خون حسنی ایک طرف سے آ رہا ہے، خون حسینی ایک طرف سے آ رہا ہے، اور جہاں مل رہا ہے وہاں شیخ میرے پیران پیر کی ذات جمع ہو رہی ہے، اور کہنے والے کہہ چکے غوث اعظم درمیانے اولیاء، غوث اعظم درمیانے اولیاء، محمد درمیانے انبیاء۔ اس طرح میرے نبی کا مقام تمام نبیوں میں سب سے بلند ہے، اسی طرح میرے غوث کا مقام ولیوں میں ہے۔
मजहरे शान पैगंबर गौस नूर हक महबूब दावर गौस हैं गौसे आजम अकीदत से। मैं तो ये जानता हूँ, आखिरी बात कह के रुखसत हो जाऊँ, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। जी तो बहुत कुछ कहने का चाह रहा है, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है। और ये जब सरकारों का जिक्र आता है तो फिर वक्त का भी एहसास नहीं होता है। वक्त गुजरता जाता है, जज्बात बढ़ते जाते हैं, बिगड़ी हुई तबीयतें संवरने लगती हैं। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो का फैजान अगर चाहते हो तो गौसे आजम की सच्ची अकीदत अपने दिलों में पैदा करो। तज़ब्ज़ुब, शक, ये ऐसे कीड़े हैं जो अकीदत को काटते चले जाते हैं। अगर पक्की अकीदत और मोहब्बत सरकार गौसे आजम से है ना, तो चाहे आसिफो बलैयात हो, चाहे जादू टोने हो, कुछ असर नहीं करते। फैजान गौसे आजम जिसके सर पर होता है तो यही कहता हुआ नजर आता है, क्या दबे, क्या बात है, क्या दबे। लेकिन ये कब होता है? जब अकीदत भरपूर होती है, जब एतिकाद यकीन की मंजिल पर पहुंच जाता है। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सच्ची अकीदत और मोहब्बत की दौलत से माला माल फरमाए। याद रखो, गौसे आज़म की शान तो वो शान है कि मेरा गौस फरमाता है, अगर मेरा मुरीद और मैं मशरिक में हूँ और मेरे मुरीद की सद्र खुलती है, अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो ताकत दी है कि मशरिक में बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर अपने मुरीद की सद्र पोशी कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका गौसे आज़म फरमाते हैं, मैंने 70 मर्तबा अपने रब से वादा लिया कि मेरा जो सच्चा मुरीद है ना, वो गुनहगार सही है, लेकिन आखिर वक्त में उसको तौबा की तौफीक जरूर मिलेगी, उसका खात्मा ईमान पर होगा। जब इतनी बड़ी गारंटी है तो आशिक ये क्यों ना कहे, क्या दबे, क्या दबे। जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं मुर्गा तेरा। 11वीं की महफिल हम अहले सिलसिला की जानिब से हर साल मुनक्किद होती है, और यकीन मानो जिसको भी फैजान हासिल करना है वो 11वीं का एहतमाम जरूर करे। और 11वीं का एहतमाम जो करता है, हर साल 11वीं बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है, अगर अकीदा दुरुस्त है। मैंने भी इस महफिल की बड़ी बरकतें हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह गालिबन 8 साल हो रहे हैं, और सरकार गौस पाक का इतना बड़ा करम कि इस खताकार गुनहगार को 2 मरतबा अपने रोजे पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मैंने भी चाहा कि मेरे दादा जान मखदूमुल मशाइख महमूदुल उलमा, जिनको दुनिया मखदूम रब्बानी के नाम से जानती है, सादगी का एक जबल शामिख, किरदार हुसैनी का अक्खास, मेरे दादा मियाँ की बड़ी शफकतें, मेरे पीर मुर्शिद की बड़ी शफकतें इस गुनहगार को हासिल है। दादा जान का एक तरीका था कि कभी जब खाली बैठते थे हम लोग, अब एक ऐलान करते हैं, इसलिए पूरी आपको वजाहत कर रहा हूं।
बैठे बैठे नाते पाक हम लोगों को लिखवाते रहते थे, और खास तौर से हमारे शेख आजम मेरे आका पीराने पीर को अल्लाह ने मुहिजुद्दीन बनाया, और मेरे सरकारे रब्बानी को रसूलुल्लाह ने मुहिजुद्दीन कह के पुकारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, है ना? तो हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, क्या बात है, वाह वाह वाह, दोनों मुहिजुद्दीन के दामन हमारे हाथ में है। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह, दादा जान अक्सर मौका जब मिलता था तो सरकारे रब्बानी के कलाम हम लोगों को लिखवाया करते थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्योंकि कोई किताबी शक्ल में ये दस्तावेज मौजूद नहीं थे। और इस इजाजत के साथ कि बेटा जब तुम लोगों को मौका मिले तो इसको यकजा करके छपवा दो। सुभान अल्लाह, सुभान 20-25 कलाम सरकार रब्बानी के। मेरा जी चाहा, चूंकि मैं मुरीद भी अनंतपुर में हुआ, खिलाफत भी मुझे अनंतपुर में मिली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो मेरा पहला तहरीरी कारनामा भी अनंतपुर ही में हुआ। सुभान अल्लाह, इसलिए ये किताब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसका नाम है तोहफे मखदूम रब्बानी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसमें आधी किताब में सरकार रब्बानी के कलाम है, सुभान अल्लाह, और आधी किताब में मखदूम रब्बानी के जिंदगी के हालात हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? बता रहा ना, दोनों हाथ में हमारे लड्डू हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकार रब्बानी के आधे किताब में कलाम है, और आधी किताब में मखदूम रब्बानी की सवाले उम्री मुख्तसर सुभान अल्लाह, है। और मैं जाने सिलसिले कादरिया रब्बानिया अनंतपुर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 दिन के अंदर कोशिश करके इस फकीर ने छपवा के इसको, यहाँ अनंतपुर और ख्वाहिश ये थी कि 11वीं शरीफ में इसका इजरा किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसमें कोई हदिया वगैरह कहीं कुछ नहीं लिखा है, समझ रहे हैं? पीर और मुर्शिद का एक हुक्म है सुभान अल्लाह, कि अगरचे ये किताब उर्दू में है, और बहुत से लोग हमारे पीर भाई उर्दू पढ़ना नहीं जानते हैं, ना जाना, कोशिश करें सीखें, लेकिन हर पीर भाई के घर में कम से कम ये एक किताब होना जरूरी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकि बरकतें हासिल हों। कलाम मुहिजुद्दीन कलाम सरकार रब्बानी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हालात मखदूम रब्बानी इसमें है। तो ये हर आदमी, अगर 10 लोग भी एक घर में मुरीद हैं, अहले सिलसिला है, तो 10 किताबों की भी जरूरत नहीं है, लेना चाहे ले लें। एक हर घर में कम से कम एक किताब होना जरूरी है। ये बाहर स्टॉल लगा हुआ है, हमने अपने यहाँ के लोगों से मशवरा किया, अपने साथियों से, तो उन्होंने फरमाया, उसको राय दी कि हजरत ये काम आपने बहुत अच्छा शुरू किया है, अब हम ये चाहते हैं कि हर साल कुछ न कुछ तहरीरी काम होता सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन आमीन, अभी ये उर्दू में हुआ है, आगे चल के तेलुगु में हो जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रोमन इंग्लिश में हो जाए। तो अब उसके लिए तरीका ये इख्तियार किया हमारे साथियों ने